اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی صورت شروع ہو رہی ہے آج سے، سورہ الحجر 15ویں صورت۔ اس سے پہلے سورہ ابراہیم ختم ہوئی، اور میں یہ یاد دلاتا رہا ہوں کہ قرآن شریف ایک مسلسل اور ترتیب وار کلام ہے۔ اس میں کسی جگہ بے ترتیبی نہیں ہے۔ جو عام تصور ہے کہ اس کا انداز ایسا ہے کہ ابھی کچھ کہا جا رہا ہے پھر کچھ اور کہنا شروع کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ صرف ایسا ہے کہ انسانوں کی ذہانت اور انٹیلیجنس کے مطابق اس میں خالی جگہیں، رکت استھان، فل ان دی بلینکس چھوڑے گئے ہیں کہ اسے خود بھر لیا کریں۔ پھر بیچ بیچ میں چیزیں آتی ہیں جسے بٹوین دی لائنس کہتے ہیں، کہ کوئی بات کہی گئی، اسے ایکسپلین کرنے کے لیے کسی اور طرف گئے اسی کو، پھر واپس اسی مضمون پر آتے ہیں۔ تو غور و فکر نہیں کرنے والے، ان کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ ناول کی طرح پڑھ لیں۔ اپنے سبجیکٹس کی کتابیں جب پڑھتے ہیں تو وہ ناول کی طرح نہیں پڑھتے فراٹے سے۔ ناول تو 3 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، ایک رات میں ختم ہو جاتا ہے۔ پڑھتے چلے جاتے ہیں، دماغ پر زور نہیں ڈالنا پڑتا۔ اور کوئی کورس کی کتاب ہوتی ہے تو اس کو آپ رات بھر میں نہیں پڑھ سکتے، وہ تو سال بھر کی ہے۔ تھوڑا تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن سے متعلق ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں کہ اسے بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے، بلکہ اس سے تو روکا جاتا ہے۔ اور ایسی ایسی شرطیں لگا دی گئی ہیں کہ کوئی عوام تو کیا، علم والوں میں بھی جو دارالعلوموں سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں وہ بھی 18 علوم کے ماہر نہیں ہوتے۔ کوئی ہزاروں میں کوئی ایک، پورے ہندوستان میں 1-2 نکل آئیں گے۔ ان کے استاد بھی نہیں ماہر ہوتے ان 18 علوم کے۔ تو روک ایسی لگا دی گئی ہے کہ عوام اسے چھوئے بھی نہیں، بس زبانی رٹتے رہے۔ جب غور کریں، غور و فکر کریں تو آپ کو اس کے کنٹینویشن اور تسلسل کا اندازہ ہوگا، اس لیے کہ اس میں آپ کو رکت استھان بھرنے ہوں گے، خالی جگہیں پر کرنی ہوں گی جو انسانوں کی انٹیلیجنس کے مطابق چھوڑی گئی ہے، کیونکہ بہت کمپیکٹ اور جامع کلام ہے اور بہت سی باتیں کہی گئی کم الفاظ میں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہیومن انٹیلیجنس خود پورا کر لے گی جو حصے چھوڑے جاتے۔ تو نہ صرف ہر آیت اور اگلی آیت کے بیچ میں ربط ہے، تسلسل ہے، بلکہ ہر سورت کے بعد جو اگلی سورت شروع ہوئی ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ پچھلی سورت کے کنٹینویشن میں ہے۔ تو اب یہ نئی صورت شروع ہوئی، سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم ختم ہوئی تھی۔ میں پہلے سورہ ابراہیم کا آخر کا حصہ بہت تیزی سے خالی آپ کو ترجمہ سناتا ہوں، دکھاتا ہوں۔ اس میں آیت نمبر 44 سورہ ابراہیم کی جو ہم کر چکے ہیں اس سے پہلے، آخر کا یہ حصہ ہے، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اور تم انہیں ڈراؤ گے اس دن سے جب ان پر عذاب آ جائے گا، تو ظالم جو خود اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے تھے اور دوسروں پر بھی کر رہے تھے، وہ کہیں گے کہ پھر وہ مہلت مانگیں گے، پھر وہ سمے مانگیں گے کہ اب ذرا سا وقت دے دیجئے، ہم مان لیں گے، ساری باتیں قبول کر لیں گے اور رسولوں کا انوسرن کریں گے، پیروی کریں گے۔ تو زبان حال یہ پکار کر کہے گی، یعنی حالات
کو لینگویج دی گئی کہ کیا تم لوگ پہلے کوئی آواز نہیں آئے گی؟ کیا پہلے قسمیں کھاتے رہتے تھے کہ ہم تو ہمیشہ پاور میں ہی رہیں گے، ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ اب یہ وقت آ گیا تو کہہ رہے ہو کہ ہمیں مہلت دے دی جائے۔ مہلت کا ٹائم تو تم نے ختم کر لیا۔ اور یہ تشریح میں نے آیت دوسری جگہ کی رکھی تھی، اس کی سورہ یونس کی، کہ جب وہ وقت آ جائے گا تب ایمان لاؤ گے، تب کہا جائے گا، کا مطلب یہ بھی کوئی آواز نہیں آئے گی، بلکہ زبان حال جیسے کہتے ہیں، حالات پکار پکار کر کہیں گے کہ اب مان رہے ہو، تم تو اپنے عمل سے خود جلدی مچا رہے تھے اور اپنے چیلنجز سے بھی، کہ دکھاؤ عذاب لگ۔ اب جب آ گیا، مہلت ختم ہو گئی تو مانتے ہو۔ یہ قرآن شریف میں جگہ جگہ یہ بات بتائی گئی۔ پھر اب آیت نمبر 45، انہی بستیوں میں تم رہتے تھے جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ پچھلی تاریخ تمہارے سامنے، پچھلے لوگوں کی حرکتیں تمہارے سامنے کلیئر کٹ مثالیں بھی آ گئی تھیں، کیسی کیسی مکاریاں کی تھی انہوں نے۔ آیت نمبر 46۔ لیکن ان کی مکاریاں اللہ کے نظام کے آگے کبھی ٹک نہیں سکتی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جب چھوٹ ملی ہوئی تھی کہ ہماری مکاریاں سب رنگ لا رہی ہیں، لیکن رنگ لا رہی تھی ایسی جو مکاری جس کو رنگ لانا چاہیے اللہ کی تدبیروں کے آگے وہ صرف مہلت تھی، پھر وہ سب تباہ ہو گئی، تم نے دیکھا نہیں۔ اور اللہ اپنے رسولوں سے جو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے نصرت کا، مدد کا، اللہ اس کے خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ پھر آیت نمبر 48 کے پھر سب کچھ بدل جائے گا، آسمان و زمین بدل جائیں گے۔ یہ آخرت کی بات بھی ہے، میں نے بتایا تھا دنیا کی بات بھی ہے، کہ ان کے لیے سارے آسمان و زمین بدل جائیں گے، سارے حالات بدل جائیں گے، اور پھر انجام ان کے سامنے ہوگا۔ پھر آیت نمبر 49، اس دن مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ تو زنجیریں، چینز، آخرت کی بات اپنی جگہ ہے، یہاں دنیا میں بھی چینز جیلوں کو جا رہے ہوں گے، اور زنجیریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جیل کی ہی زنجیریں۔ آیت نمبر 50، گندھک کے ان کے لباس ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی، یعنی یہاں دنیا کے اعتبار سے پورے کے پورے آگ کی لپیٹ کے اندر ہوں گے، اور اللہ بہت ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیتا ہے، اور ان اللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ الگ بات ہے کہ رزلٹ یا نتیجہ محسوس شکل میں فوراً نہیں آتا سامنے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی مکاریاں رنگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ان کا غلبہ ہے، حالانکہ ان کا نتیجہ ساتھ میں چل رہا ہوتا۔ تو یہ اللہ کا قانون اس لیے تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا صحیح بدلہ مل جائے۔ یہ صورت ختم ہوئی کہ مضمون یہ چل رہا تھا کہ عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی چالوں کی وجہ سے وہ دنیا میں کامیاب ہیں تو وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، حالانکہ ان کا انجام آنے والا ہے، اور اس انجام پر پھر وہ کہیں گے جب آ جائے گا تب وہ پڑپڑائیں گے کہ کاش تھوڑی سی مہلت تو اور ملی ہوتی، پھر ہم ماننے والے ہوتے۔ سورت ختم ہوئی ہے۔ ہاں، آخری آیت، آیت نمبر 52، کہ ھذا بلاغ للناس، اور یہ تو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے جو پہنچانے کی چیز ہے، تاکہ اس کے ذریعے وارننگ دے دی جائے اور لوگ خوب اچھے طریقے سے جان جائیں کہ بس ایک ہی مالک ہے جس کا قانون چلتا ہے، اور عقل والے جو ہیں ان کی یاد دہانی ہو جائے، جو عقل استعمال نہیں کریں گے وہ تو برباد ہوتے رہے۔ یہاں یہ صورت ختم ہوئی، اور اس کے بعد پھر اب اگلی صورت شروع ہو رہی ہے جو جس کا درس آج سے، سورہ الحجر۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ یہ الف لام را حروف مقطعات، اس کی تشریح میں نہیں کروں گا اس لیے کہ تشریح بہت تفصیل سے
تو الف لام میم کی گزری تھی، وہ بہت تفصیل سے تھی، اس کی DVD موجود ہے، لوگ جو دیکھنا چاہیں وہ لے اسے دیکھیں، حروف مقطعات کی تشریح کے لیے۔ اور مختصر پھر چونکہ اور اس سے پہلے بھی آ چکے یہ مقطعات، تو اس لیے مختصر کہیں کہیں تھوڑا سا بیان اس کے بعد بھی ہوا، تو اب یہاں اس کی میں تشریح نہیں کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ تصور کہ اس کا مطلب نہیں سمجھنا چاہیے، اس کا مطلب کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ ہمارے تفسیر کرنے والوں نے، بھاشیہ کرنے والوں نے، اچھے خاصے جو بڑے لیول کے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے اندازے لگا کے مطلب لگائے ہیں۔ اگر دین کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے منع ہوتا کہ اس کے مطلب جاننا منع ہے، کوشش منع ہے، تو وہ ایسا نہیں کرتے کہ اپنے اندازے لگاتے کہ مطلب کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ خالی ان کے اندازے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ الف لام را، الف سے اللہ ہے، لام میں جبریل کا لام آ گیا ہے، اور رے میں رسول کا رے ہے۔ بھئی الف سے اللہ پہلا اکشر ہو گیا، رے سے رسول پہلا اکشر ہو گیا، تو جبریل کا جیم ہوتا، تو وہ الف جیم رے ہوتا۔ بہرحال یہ طرح طرح کے، کسی نے کہا کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں، صورت کے نام ہے تو ہر صورت سے پہلے ہوتے۔ یہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے کہا کہ صورت کے نام، اور انہوں نے کہا ان کی اتھارٹی پہ وہ شاگرد تھے علامہ حمید الدین فراہی کے، بڑے زبردست عالم تھے، یہ ان کے شاگرد تھے مولانا امین احسن اصلاحی، ان کا بڑا اونچا مقام ہے مفسرین۔ تو انہوں نے کہا صورتوں کے نام ہیں، یہ صورتوں کے نام تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے صورت کا نام الحجر ہے، لیکن اگر یہ کچھ ڈیفرنٹ نام بھی ساتھ میں ہوتے، جو نام آپ کو دیکھیں اس سے الگ، تو پھر ہر صورت سے پہلے ہوتے۔ 114 میں سے خالی 29 صورتوں سے پہلے کیوں صورتوں کے نام؟ یہ میں نے دو آپ کو بتائی تشریح، ایسے اور بہت طرح طرح کے اندازے ہیں، بہت سے اور کامنٹیٹرز، بھاشیہ کاروں، اور وہ صرف اندازے ہی اندازے ہیں جس کی کوئی فرم، کوئی یقینی دلیل نہیں ہے۔ اور ان مقطعات کو خود قرآن ایکسپلین کرتا ہے، جہاں ہے وہیں ایکسپلینیشن، کچھ ایکسپلینیشن تو اس کا وہیں ہے، اس کے لیے اندازے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کی تفصیل تو میں نے کہا کہ میں یہاں نہیں کر رہا تشریح، اس لیے کہ بالکل چونکہ ایسا مضمون ہے جو چھوٹا ہوا ہے، تو اس لیے تشریح بھی لمبی ہے، اور وہ الف لام میم کی تشریح میں بہت لمبی تفصیل سے آ چکی ہے، یہاں میں چھوڑ رہا ہوں۔ الف لام را، اس کو بس ایسے ہی پڑھ لیں گے ہم۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، تلکا معنی ہوتے ہیں وہ، اور ترجمہ کرتے ہیں یہ۔ اب یہ تو اصل میں اس کے اصل معنی جو ہیں اس سے تعلق ہے اس کا، کہ وہ کیوں استعمال کیا ہے، وہ تو دور کا اشارہ ہوتا ہے، لیکن اسے چونکہ ہم چھوڑ رہے ہیں تو آپ اس وقت تو یہ سمجھ لیں کہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں یہ قرآن کی یہ آیات، لفظ تلکا کا بھی ترجمہ یہ کر رہے ہیں، اسے وہ کو بریکٹ میں مان لی، یہ وہ الکتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں، یہ اس الکتاب اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن مبین کہا، مبین کہتے ہیں بالکل کلیئر، اسپشٹ، واضح۔ اس کا مطلب قرآن کلیئر بھی ہے، اسپشٹ بھی ہے، واضح بھی ہے۔ پھر تفسیریں کیوں ہوتی ہیں؟ سب تفسیر کے بڑے گہرے گہرے نقطے کیوں لاتے ہیں اگر بہت کلیئر اور اسپشٹ اور واضح ہے؟ ہدایت کے لیے، مارگدرشن کے لیے بہت آسان، اسے کہا ہے قرآن لقد یسرنا القرآن للذکر، ہدایت اس کے لیے بہت آسان ہے، سب کے لیے۔ ہاں چونکہ دنیا کے سارے ہی سبجیکٹس اس کے اندر ہیں جن کا یوز ہے، استعمال ہے، پھر بہت گہرائی کے بہت اشارے ہیں، وہ ڈیپر اور
گہرائی کے معنی ہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہے جو بہت جتنا غور کرتا جائے گا وہ اتنے اس میں سے نکلیں گے. لیکن جو اس کا اصل مقصد ہے قرآن وہ سب فائدے کی ہیں، وہ چیزیں غور کرنے. لیکن قرآن کا جو اصل مقصد ہے ہدایت، اس کے لیے بہت آسان ہے اور اس کے لیے بہت کلیئر ہے، اس کے لیے بہت اسپشٹ ہے، واضح ہے، قرآن مبین. اور پھر یہ جو کہا قرآن مبین، روشن، ایک اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ الورڈز تو فارسی کے ہیں، اس میں زیادہ تر دلیل آفتاب آفتاب آمد، سورج کا نکلنا پھر سورج کی اپنی دلیل ہوتا ہے. اس کے لیے کسی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ سورج ہے، اس میں سے روشنی، وہ نکلا تو بس ہے، اس کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ روشن ہے. تو روشن چیز جو بہت کلیئر ہو اسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اندھیرے میں ٹٹولیں تب تو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا تھا، یہ پاؤں ٹکرایا تو کون سی کرسی سے ٹکرایا یا کسی اسٹول سے ٹکرایا، یہ ٹٹول رہے ہیں کہ یہاں یہ جو رکھا ہے یہ وہ کتاب تھی یا نوٹ بک تھی میری، اسے ٹٹول رہے ہیں. یہ اندھیروں میں ہوتا. اجالا کر دیں تو پھر یہ ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ادھر ادھر. ایسے ہی قرآن مبین، روشن قرآن ہے، واضح قرآن ہے، تو اس کو کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ثابت کرنے کی کہ یہ حق ہے، تو خود اپنی دلیل ہے. یہ بات کبھی جملہ ہے ایک چلا آ رہا ہے وید کے بارے میں، جو عقیدہ ہے ہندو اسکالرز کا کہ سوتا پرمان ہے، اپنی دلیل خود ہے، وہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ ورڈ آف گاڈ، وہ خود اپنی دلیل ہے. اب وہ تو چونکہ لینگویج ایسی ہے کہ آج کے دور کی نہیں رہی، وہ یعنی وہ سنسکرت ویدوں کی آج کے دور کی سنسکرت نہیں ہے. ویدک سنسکرت کا بہت بڑا حصہ آج والے سے الگ ہے، کچھ حصہ ویسے ہی ہے، بہت بڑا حصہ الگ ہے. اور یہاں تک آتے آتے وہ تحریف سے پاک بھی نہیں رہا، ملاوٹوں سے، ہیومن انٹرفیرنس سے، ہستکشیپ سے. تو بات خالی چلی آ رہی ہے عقیدہ، لیکن اسپشٹ اور واضح نہیں ہے. قرآن کا ایک حرف بھی نہیں بدلا، اور قرآن خود اپنی دلیل ہے. یہ قرآن کو لوگ معنوں سے پڑھیں اور غور بھی کریں اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، تو ان کی خود سمجھ میں آتا چلا جائے گا. کسی باہر کی چیز کی ضرورت ہی نہیں قرآن کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ قرآن حق ہے. دو باتیں، تل کا آیات الکتاب، یہ اللہ کی الکتاب کی آیات ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، نہ تو اسے ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اس میں دو باتیں کہی گئی کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیات ہیں، یہ کلام اللہ کا ہے، انسانوں کا نہیں ہے، اسے بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے باہر سے کہیں سے، ثبوت اسی کے اندر موجود ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ قرآن اسپشٹ اور واضح ہے، اس کو ثابت کرنے کی کہیں سے ضرورت نہیں ہے. اس سے ہم بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ثابت کرتے ہیں اور اسے کسوٹی بناتے ہیں غلط اور صحیح کی. اسے چیک کرنے کی کیا چیزیں غلط ہیں اور کیا صحیح ہیں. کوئی دوسری کسوٹیاں نہیں بنیں گی باہر کی، نہ حدیث، نہ تاریخ، نہ کسی عالم کا قول کہ یہ قرآن حق ہے. حدیثوں کو چھانٹنے کے لیے اسے کسوٹی بنائیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تاریخ کو چھانٹنے کے لیے اسے کسوٹی بنائیں گے کہ ہسٹری میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. فقہ اور علماء کے قول، ان کی غور و فکر، اسے چھانٹنے کے لیے اس کو کسوٹی بنائیں گے کہ اس میں کیا غلط ہے وہ کیا صحیح ہے. ان کی چیزوں کو کسوٹی نہیں بنیں گی اسے ثابت کرنے کے لیے، یہ تو خود اپنا ثبوت. پھر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اب دیکھیے وہی مضمون آ گیا جو سورہ ابراہیم میں نے ابھی دکھایا اور بتایا تھا آپ، جو اس سے پہلے کی سورت، کہ وہ وقت آئے. یہ کنٹینیویشن، یہ تسلسل ہے پچھلی سورت کا. بار بار یہ ربما جو لفظ ہے اس کے معنی ہے کہ وہ موقع آتے رہیں گے، بار بار آتے رہیں گے.
جب یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کوئی ایک ہی دفعہ نہیں ہے کہ انجام آ گیا سامنے، بلکہ یہ حسرت انہیں بیچ بیچ میں ہوتی رہے گی. جب جب ان کے برے کاموں کے انجام اور نتیجے سامنے آتے رہیں گے تو یہ ان کی یہ حسرت آتی رہے گی کہ کاش ہم سر جھکانے والے ہوتے، ہم ماننے والے ہوتے، ہم مسلم ہوتے. یہ حسرت ہوتی رہے گی ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ ہمارا پتن کبھی نہیں ہوگا، ہمارا زوال کبھی نہیں ہوگا، ہماری پاور کبھی نہیں جائے گی، ہمارا عیش و عشرت کبھی نہیں جائے گا. تو ان کو وہ حسرتیں ہوں گی، اور یہ ایک دفعہ نہیں، یہ ہوتا رہے گا، یہ ہوتا رہے گا. ایک ہی گروپ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان کو بار بار ایسے موقع آئیں گے کہ انہیں حسرت ہوگی کہ کاش ہم نے سر جھکایا ہوتا، ہم ماننے والے ہوتے. اور الگ الگ گروپوں کے لیے بھی ہے یہ بات کہ ایسے گروپ آتے ہیں، ایک گروپ چلا جائے گا، دوسرا گروپ ہوگا، وہ تاریخ کے اندر یہ تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، اور وہ گروپ یہ ان کے پھر انجام سامنے آتے رہیں گے، اور وہ یہ حسرت کرتے رہیں گے کہ کاش ہم مسلم ہوتے، ہم آگیاکاری ہوتے، ہم سر جھکانے والے ہوتے. ذرہم، اب ان کی مکاریوں پہ چھوڑ دو انہیں. یاکلوا ویتمتعوا، کھائیں عیش کریں، اسی وجہ سے تو کر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دوسروں سے زیادہ کھانے کو ہے، دوسروں سے زیادہ عیش کرنے کو ہے. وَيُلْهِهُمُ الْعَمَلُ، تو ان کی جو آرزویں ہیں، ان کی جو تمنائیں ہیں جھوٹی، یہ انہیں اور اس طرف لے جاتی رہیں گی، تباہی کی طرف. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور پھر پکڑ آ جائے گی، پھر وہ انجام محسوس شکل میں سامنے آ جائے گا اور انہیں معلوم ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ انجام سامنے یہاں اس دنیا میں نہیں آئے گا. یہی بات اس میں تھی نا، سورہ ابھی میں نے دکھایا تھا آپ کو، سورہ ابراہیم کے آخر کے، اسی سے شروع ہوئی یہ سورت، سورہ الحجر. یہ الفاظ بالکل ایسے ہی، کھاؤ اور عیش کرو، عقل کھانا، تمتع فائدہ اٹھانا، یہاں کی چیزوں سے دنیاوی فائدہ اٹھانا، عیش کرنا. دیکھیے قرآن شریف میں دو جگہ یہ الفاظ مل کر ساتھ میں آئے، الگ الگ تو بہت آئے، ایک ہی جگہ. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، یہاں بھی کہا گیا سورہ نمبر 77 سورہ نازیات میں. ان سے کہو، یا کہو کی بھی بات نہیں، یہ ضرورت نہیں ہے کہ زبان سے کہو، یہ بھی زبان حال ہے. یعنی حالات پکار پکار کر ان سے کہہ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں ان کے اوپر کہ کھا لو ابھی اور عیش کر لو، تم ہو بدترین مجرم، تم یہ تمہارے جرم کی سزا آنے والی. اور پھر یہی دونوں الفاظ ساتھ میں آئے سورہ محمد میں، سورہ نمبر 47. والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے حق کا انکار کیا. یتمتعون ویاکلون، یہ جو عیش کرتے ہیں اور یہ جو کھاتے ہیں، یہ جانتے ہو کیا اس کی مثال ہے؟ کما تاکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، جانور کو بھوک لگتی ہے، کھاتا ہے. تو قرآن نے مثال دی، ان کا کھانا اور کھانے کو انجوائے کرنا ایسے جیسے جانور کھاتے ہیں. اس کو جب بھوک لگی جہاں دل چاہا منہ مار لیا، جانور کی طرح کھاتے ہیں. انسان اور جانور میں فرق ہے. انسان کے سامنے ویلیوز ہیں، کیا کھانا چاہیے حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، کیا دوسرے کا ہے جو ظلم کیا ہوا ہے اسے نہیں کھانا چاہیے. چوپائے یہ نہیں دیکھتے کہ کھیت دوسرے کا ہے یا ہمارا ہے، ان کو بھوک لگی تو کھانے سے مطلب. انسان کے سامنے ویلیوز ہوتی ہیں، لیکن یہ دوسروں کے کھانے پر اور دوسروں کے حق کو مار کر عیش کیے چلے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایسا ہے کہ چونکہ یہ تمیز جانور کو نہیں دی گئی ہے، یہ تو جانوروں کی طرح کھانا ہوا. انسان جانور میں فرق کیا بچا، یہ جانور کے لیول پر آ گئے. اور اصل بات تو ہے کہ ایک دوسری جگہ جہاں مثالیں دی جانور سے، جہاں پر مثال دی چوپایوں سے، انعام سے، سورہ اعراف میں، وہاں کہا اولئک کالانعام، یہ سامنے سے تو جانوروں کی طرح بات ہوئی، لیکن اصل میں بل ہم اضل، یہ اس سے زیادہ کہہ گزرے ہیں. اس لیے کہ جانور کو تو پروگرام کر دیا گیا تھا، اس کو یہ فہم ہی نہیں دیا گیا تھا، انہیں دیا گیا ہے
پھر جانور اس کے بعد یہ کر رہے ہیں کہ کہاں ہم ایمانداری کا کھائیں اور کہاں ظلم ہو رہا ہے. اور پھر جانور تو جب پیٹ بھر لیتا ہے تو ایک طرف بیٹھ جاتا ہے. اب جگالی کر رہا ہے وہ. درندے بھی شیر کا جس وقت پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر ہرن کے ریوڑ گزرتے ہیں، منہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا ہوں. تو اپنی بھوک کے وقت حملہ کرنا ہے بس. پیٹ بھرنے کے بعد پھر وہ منہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. گائے بکریاں یہ نہیں کرتی کہ تھوڑا سا شام کے لیے، تھوڑا سا کل کے لیے اور اگلے مہینے کے لیے گھاس اور لیتے جائیں اور رکھ لیں اپنے پاس. اس وقت پیٹ بھرنا تھا، اب سیٹسفیکشن ہو گیا، بات ختم. یہ اکٹھا کرتا ہے آگے کے لیے. اچھا تھوڑا سا انتظام رکھو جو صرف تمہارے لیے ہو، تمہاری ضرورت کا. زندگی بھر اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اتنا کرتا ہے کہ اسے کبھی خود استعمال بھی نہیں کر سکتا. اس کے بس میں ہو تو اتنا کرتا ہے. اور اتنا استعمال اس کے لیے خالی جائز راستے نہیں بلکہ دوسروں کا مال ہڑپ کر کے کرتا ہے اور دوسروں پہ ظلم کر کے کرتا ہے. تو یہ جانور سے بہت زیادہ گیا گزرا ہوا. قرآن شریف نے کہا کہ یہ جب تک وحی کی رہنمائی نہ ہو، اللہ کی طرف سے جو گائیڈنس آئی ہے، جب تک اپنی ویلیوز اس سے نہیں لے گا انسان، تو پھر انسان ایسے ہی رہے گا، جانور سامنے سے جانور کی طرح لیکن اصل میں اس سے بدتر. اور جب تک اس سے ویلیوز نہیں لے گا تو اس کی یہ ہوس قبر تک جائے گی، یہ رک نہیں جائے گی کبھی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور اکٹھا کر لیں اور اکٹھا کر لیں، یہ ہوس جو ہے وہ قبروں تک پہنچا دے گی. آخری سانس تک رہتی ہے ہوس، اور آ جائے. کاغذ پر بڑھ رہا ہے روپیہ، پیپر پہ، آن پیپر، جسے کبھی یوز نہیں کر سکتے. دنیا میں بہت سے لوگ وہ بھی ہیں، صرف آن پیپر بڑھ رہا ہے. اتنے ایسٹس اور خرید لیے، آن پیپر ہیں بس، جس کا استعمال ان کے پاس کبھی نہیں ہے. نام آ رہا ہے اسٹیٹس، ان کا کیپٹل جو ہے وہ 1000 کروڑ روپے اور بڑھ گیا. یہ بس پیپر پر ہے. اس 1000 کروڑ کو نہ کھا سکتے ہیں، نہ پہن سکتے ہیں، نہ اس میں رہ سکتے ہیں. تو یہ دوسروں کے ساتھ زیادتی والا مال ہے. تو کہا کہ جانوروں سے زیادہ والنار مثوی لہم، تو پھر ان کا ٹھکانہ تو یہ ہونا ہی چاہیے کہ جہنم ہو. اس لیے کہ انہوں نے ناجائز بھرا ہے دوسروں کا حق مار کے. زیادہ سے زیادہ جانور کے مقابلے میں سینس تھا کہ بھئی نہیں، تھوڑا سا کل کا اور انتظام کر لیں. جانور نہیں کرتا، لیکن اتنا کرو نا جتنا تمہارے لیے اور جائز طریقے سے کرو، اور جتنے کو تم استعمال کر سکو. پھر یہ تو تشریح میں تھی آیت جو درمیان میں آئی تھی. اصول بتایا وما اہلکنا من قریۃ، ان پر آئے گا عذاب، یہیں سی دنیا میں آئے گا، گر جائیں گے چاروں طرف سے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہمارا اصول ایسا ہے کہ کسی بستی پر ہم تباہی نہیں لاتے الا ولہا کتاب معلوم. تباہی آتی ہے لیکن قانون کے مطابق آتی ہے. ہر بستی کی ہلاکت کا کتاب معلوم، کتاب تو قانون لکھا ہوا، کتبہ نوشتہ، پہلے سے لکھا ہوا، یعنی قانون ہے. جو چیز ہمیشہ رہے اسے قانون کہتے ہیں. کسی کو حکم دیا کوئی، وہ وقتی آرڈر ہے. اور ایسا حکم جو ہمیشہ ہر ایک کو ماننا ہو وہ قانون ہوتا ہے، وہ لا ہوتا ہے، وہ خالی آرڈر نہیں ہوتا. تو کتاب نوشتہ، لکھا ہوا، ریکارڈ جو ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہوگا، یہ قانون کہیں گے. اور پھر قانون بھی کیا، کتاب معلوم، ایسا قانون جو معلوم ہو سکتا ہے، جس کا علم ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ معلوم نہیں کیا پیش آ جائے. تو ہر بستی کی تباہی کا اللہ کے مطابق ایک قانون ہے، اور وہ قانون بھی معلوم ہے اور معلوم کیا جا سکتا ہے. دیکھیے اسے سمجھایا، اسے قرآن میں 2 جگہ، قرآن شریف میں پہلے گزر چکی، یہ پہلے بھی اس کی تشریح ہے. میں نے میرے خیال سے سورہ اعراف کی تشریح کر رہا تھا، تب میں اسے لایا تھا.
سورہ اعراف کی آیت بھی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کی، ہر پنتھ کی، ہر سمودائے کی ایک اجل ہے. اردو میں بولتے ہیں اجل مانے موت. اجل آ گئی. اجل کا مطلب ہے میعاد، مدت. اب ٹائم پیریڈ ختم. ہر ایک کی امت کی ایک اجل ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی میعاد و مدت آ جاتی ہے، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر ایک گھڑی آگے بھی نہیں ہوتی، ایک گھڑی پیچھے بھی نہیں ہوتی، پھر وہ فنش ہو جاتی، پھر وہ برباد ہو گئی، پھر تباہی اور ہلاکت ہے اس کے لیے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایسے نہیں مقرر کر دیا جاتا کہ ہم نے اس قوم کی، اس سمودائے کی اتنی رکھی ہے ٹائم، اس کا اتنا رکھا ہے، اس کے. یہ قانون کے مطابق ہے. ان کی اپنی جو عمل ہیں، ان کے اپنے جو فیصلے ہیں، ان کا اپنا جو طرز عمل ہے وہ طے کرتا ہے اس بات کو کہ ان کی مدت کتنی ہو، وہ کتنا چلیں گے، کتنی جلدی تباہ ہوں گے، کتنا آگے چلیں گے. اسے کہا، دیکھیے پہلے کہا تھا اجل، لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت یا ہر سمودائے یا ہر پنتھ کی ایک اجل ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے، مدت ہے. اور اس کے بعد کہا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، اور ہر ٹائم پیریڈ کے لیے قانون ہے، ایک لا ہے کہ ٹائم پیریڈ ایسے نہیں ہوتا کہ اللہ نے مقرر کر دیا اتنے دنوں رکھیں گے اسے پھر ختم کر دیں گے، بلکہ اس کے لیے قانون ہے، ایک لا ہے. وہ ان کی اپنی روش کے مطابق، اس لا کے مطابق وہ اپنی مدت بڑھاتے ہیں اور گھٹاتے ہیں. اور وہ لا بھی ہے، یہاں پر کہا گیا پچھلی آیت میں کتاب معلوم، وہ لا بھی ان نون نہیں ہے، وہ لا بھی معلوم ہے. قرآن نے جگہ جگہ بتا دیا ہے قوموں کے اتھان و پتن، عروج اور زوال کے لاس کیا ہیں، وہ بھی کتاب معلوم. ما تسبق من امت اجلها، تو کوئی قوم بھی اپنی اجل، اس مدت کو کراس نہیں کر سکتی، یعنی وہ مدت جو قانون کے مطابق ہے، اس نے اپنی مدت خود مقرر کر لی، اب اسے کوئی کراس نہیں کر پائے گا. یعنی جیسے انڈیویجولز کی، جیسے ویکتیگت انفرادی طور پر لوگوں کی زندگی میں عمل کا نتیجہ فکس چل رہا ہے، ساتھ ساتھ نکل کر سامنے نہیں آیا ہے. میں مثالیں دیتا رہا ہوں، جیسے بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، ان بے احتیاطیوں کا رزلٹ چل رہا ہے، ابھی سامنے بیماری نہیں آئی نکل کر، پھر ایک دن اچانک آ گئی جب اکٹھا ہو کر بہت سی چیزیں، مہلت مل رہی تھی، ٹائم مل رہا تھا. اب جب آ گئی تو اب کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تو پہلے بیچ میں آخری جب سامنے آئی اس وقت سے پہلے بھی رک جاتے، تو وہاں تک تو مہلت تھی، ٹائم ملا ہوا تھا. تو یہ مہلت اپنی خود ختم کر رہے تھے اور خود بنا رہے تھے اپنے ہاتھوں سے. ایسی قوموں کا ہوتا ہے، ایسی سمودایوں اور گروہوں کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مہلت خود بنا رہے ہوتے اور خود ختم کر رہے ہوتے، اور انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ختم ہونے جا رہی ہے، ہوتی ان کی کرموں کی وجہ سے. تو جب وہ جو قانون رکھ دیے گیا، اس قانون کے مطابق اب جو کچھ فکس ہو گیا، اس میں پھر وما یستاخرون، اب اس سے آگے پھر مہلت نہیں ملتی، اب تاخیر نہیں ہوتی، اب ڈیلے نہیں ہوتا، اب تو آ گیا فیصلہ. یہ مدت یا مہلت ختم ہو گئی، گناہوں کا گڑھا، غلطیوں کا گڑھا بھر گیا. یہ ساری بات اس کے جواب میں کہی جا رہی ہے، یہ سارے اصول بتائے جا رہے ہیں ان لوگوں کے انکار کرنے والوں کے ہنسنے پر اور مذاق اڑانے کے اوپر کہ ہم تو عیش کر رہے ہیں، کدھر ہے اللہ کا عذاب. جو چلی آ رہی بات پیچھے سورہ ابراہیم سے، اس سے پچھلی سورت سے، وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اور یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص، ہے وہ ویکتی جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ذکر نازل ہوا ہے، انک لمجنون، دیوانے ہو گئے ہو. یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہو ہمارے اوپر ذکر نازل ہوا ہے. ذکر کا مطلب ریمائنڈر، یاد دہانی. یہ لفظ کہیں کہیں نصیحت کے معنی میں بھی آتا ہے، نصیحت قبول کرنے کے، اس لیے آتا ہے کہ کوئی یاد دہانی اور ریمائنڈر ہی سے لوگ سبق لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں اور نصیحت قبول کرتے ہیں. اس لیے کہیں کہیں نصیحت کے
جو بیسک اصل معنی ہے ریمائنڈر اور یاد دہانی. قرآن ایک ریمائنڈر ہے. اللہ کا کلام جو پچھلی کتابوں کا آ گیا ان کا یہی بتایا جاتا رہا ہے, وہ بگڑ گیا, پھر آ گیا ریمائنڈر. وہ تو بگڑ گیا تھا نا. خود قرآن اپنی ہی آیات کا بھی ریمائنڈر ہے. بار بار ایک بات کر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے, یاد دلایا جا رہا ہے. وہی بات پچھلی سورہ نمبر 14 میں کہی تھی, وہیں سے بات ابھی آگے چلائی سورہ نمبر 15 میں, سورہ الحجر میں. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے اوپر ذکر ریمائنڈر نازل ہوا ہے, لوگوں کو وارننگ دینے کی بات ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے, تم دیوانے ہو. اور وہ دیوانہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو پاور میں, ہم جو دل چاہے کر سکتے ہیں, ہماری پاور نہیں جائے گی, جو دل چاہے کر لیں. اس کا جو انہیں نشہ ہوتا ہے, اپنی طاقت کا جو گھمنڈ ہوتا ہے ان کو, چاہے وہ سیاسی طاقت ہو, چاہے وہ مذہبی لوگوں کی طاقت ہو, اور چاہے وہ پیسے والوں کی طاقت ہو, تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی سپریم رہیں گے, ختم ہونے والے نہیں ہیں. تو پھر یہ جن کے پاس یہ پاور نہیں ہے, جن کے پاس پیسے بھی کم ہیں, مال و دولت بھی کم ہے, جن کی دینی معاملات میں اتنے لوگ سنتے بھی نہیں ہیں, یہ کچھ بتا رہے ہیں تمہارے ساتھ ایسا ہوگا, قانون یہ ہے کہ تمہارا پتن ہو جائے گا, تمہارا زوال ہوگا. پاگل ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اگر وہ صحیح نہیں ہوتا تو ہمیں انعام کیوں ملتے, ہم یہاں پہ پراسپرس کیوں ہوتے, ہم یہاں ترقی کیوں کرتے. تو وہ نبیوں کو کہا کرتے تھے کہ مجنون, دیوانے ہیں. یہ لفظ آیا دیکھیے ایک ذکر اس کے اندر, کہ جس کے اوپر ذکر نازل ہوا, جو یہ کہے, وہ شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ذکر, ریمائنڈر, یاد دہانی نازل ہوئی ہے, اتری. کسے کہا گیا؟ یہ بہت واضح قرآن کو کہا گیا. ہمارے یہاں تو وہ لوگ بھی اب میں کیا کہوں, پیدا ہو گئے. مطلب اب وہ گروپ بھی اس جگہ تک بھی آ گئے, بعض گروپ جو کہتے ہیں کہ ذکر اسے قرآن کو نہیں کہا گیا ہے, ذکر حدیثوں کو کہا گیا ہے. میں اسٹنڈ رہ گیا, میں حیران رہ گیا. ان سے کچھ دیر میں نے ان سے کہا ہے, قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے نازل کیا اس ذکر کو, اللہ نے فرمایا. اور وہ آیت آ رہی ہے ابھی آگے, اسی میں 2 آیتوں کے بعد. اللہ نے فرمایا ہم نے, اور ہم اس کی حفاظت کریں گے, یہ نہیں بدلے گا. تو ان سے میں نے کہا کہ بھئی اور چیزوں میں تو بدلاؤ ممکن ہے, اس میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ کہاں کہا ہے قرآن کی حفاظت کریں گے؟ کہیں کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے قرآن, یہ کہا ہے ذکر کی حفاظت کریں گے. میں اتنا حیران رہ گیا کہ میں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا. کوئی مسلمان, کوئی ایمان لانے والا, وہ بھی جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ ہم عام لوگوں میں سے نہیں ہیں بلکہ فکر والے ہیں, کچھ سمجھانے آئے ہیں, کچھ بات کرنے آئے ہیں, تو وہ کچھ معلوم, کچھ وہ جانکاری رکھتا ہے, علم رکھتا ہے, وہ یہ بات کرنے کے لیے آئے. وہ یہ کہہ رہے کہ یہ کہاں کہا ہے قرآن کی حفاظت کریں گے اللہ نے, یہ کہا ہے ذکر کی کریں گے حفاظت ہم. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ذکر تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, یہ مقصد تھا ان کا کہنے کا. تو میں اتنا حیران رہ گیا, اسپیچ لیس, کہ یہ ہو کہ ان سے آگے کیا بات کریں. میں نے پھر آگے کوئی دلیلیں بھی نہیں تھی انہیں. اس درجے تک لوگ پہنچ گئے تعصبات میں, اپنے گروہوں کے اندر اپنی پارٹی کے جو عقائد ہیں اس کو آگے لے جانے میں, کہ انہوں نے یہ انکار کر دیا کہ ذکر قرآن کو کہا گیا اور اللہ نے کہا ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن کی حفاظت کا وعدہ نہیں بلکہ حفاظت اشارہ تھا. یہ لفظ نہیں بولا تھا کہ اشارہ, تو وہ ذکر کا مطلب وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے اپنی زبان سے, اس کی حفاظت کا وعدہ ہے, بخاری کی حفاظت کا وعدہ ہے, قرآن کا نہیں ہے. بہرحال یہ دیکھیے قرآن میں نے چند جگہوں سے لفظ ذکر نکالا ہے, ترجمہ یہاں نہیں لکھا ہے. میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں, ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں. سورہ یوسف 104 آیت نمبر 104, وَمَا تَسْأَلُوهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, اور تم ان سے کسی طرح کا اس کے اوپر کوئی بدلہ نہیں مانگتے. رسول سے کہا جا رہا ہے یہ ان کی ہدایت اور ان کی اچھائی اور ان کی گائیڈنس کے لیے جو کچھ تم ان کو دیتے ہو اس پر تم ان سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے, سب سیلف لیس ہے, نشکام ہے. یہ ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو ذکر ہے تمام جہانوں کے لیے.
یہ ریمائنڈر ہے ساری دنیاؤں کے لیے. کے بعد یہ نیکسٹ جو دوسری آیت کا حوالہ ہے سورہ نحل 16 آیت نمبر 44. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے تمہارے اوپر اے نبی ذکر نازل کیا. قرآن کو کہا جا رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے بالکل واضح کر دو چیزوں کو صاف ستھری کر کے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے تاکہ تم اس کو بالکل واضح اسپشٹ کر دو، اس لیے کہ یہ خود اسپشٹ ہے، تم ان پر یہ کلیئر کر دو کہ یہ اسپشٹ ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ اس میں وچار میں غور و فکر کریں. یہ تو قرآن جگہ جگہ دعوت دیتا ہے غور و فکر کریں، جس سے باقی کو روکا جاتا ہے. تو ہم نے تمہارے اوپر ذکر نازل کیا ہے کہ یہ قرآن ہے یا بخاری مسلم ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. یہ ذکر کسے کہا جا رہا ہے؟ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ ایک مبارک ذکر ہے، برکت والا ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے. انزلناہ، اسے ہم نے نازل کیا. افا انتم لہو منکرون، تو تم اس کے منکر بنو گے، اس کا انکار کرنے والے بنو گے. ہم نے نازل کیا ہے، اللہ نے کہا. یہاں دنیا میں کوئی کچھ لے آتا اس کا تو کرتے انکار، ہماری نازل کی ہوئی چیز پر کا انکار کرو گے. یہ 21ویں سورت تھی، سورہ انبیاء آیت نمبر 50. پھر سورہ یاسین کی آیت ہے 69. وما علمناہ الشعر، اس رسول کو ہم نے شاعری نہیں سکھائی، ان شعر کہنا نہیں آتا انہیں، یہ شاعری نہیں ہے قرآن. وما ینبغی لہ، اور یہ انہیں سوٹ بھی نہیں کرتا، ان کے لیے یہ مناسب بھی نہیں تھا کہ ہم شاعری سکھا دیتے ہیں. یہ اسٹیٹس بھی نہیں تھا ان کا. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. دیکھیے اب صاف لفظوں میں قرآن کہا اسے، یہ تو ایک ذکر ہے اور کھلا ہوا قرآن ہے، واضح اور روشن. اور بھی ترجمہ ہوتا ہے یہاں لفظ وا جو ہے، یہ لاسٹ بٹون جو آئے تھے اوپر سے چوتھی، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. یہ لفظ جو وا آیا ہے، ذکر وا مانے اور بھی ہوتے ہیں، زیادہ تر اور ہی ہوتے ہیں. کہیں کہیں کو عربی میں واو تفسیری کہتے ہیں، یعنی کے معنی میں آتے تھے. تو یہ دونوں یہاں پر ہم لیں گے. یہ ذکر ہے اور کھلا اور واضح اور روشن قرآن ہے، اور ترجمہ ہوا یہ ذکر ہے یعنی قرآن مبین ہے، کھلا ہوا اور روشن قرآن ہے یہ ذکر. یہ ذکر کسے کہا گیا؟ یہ تو بہت صاف لفظوں میں اب اتنے. اور پھر یہ آخری حوالہ جو میں دے رہا ہوں، یہ سورہ سعاد ہے، سورہ نمبر 38 آیت نمبر 1. سعاد والقرآن از ذکر. سعاد تو پھر مقطعات میں سے ہے، معنی کو ہم چھوڑیں. اور قسم ہے اس قرآن کی، گواہی ہے اس قرآن کی، ذکر جو ریمائنڈر والا ہے. یہ خود قرآن جو ہے وہ ریمائنڈر ہے اور ریمائنڈ کرانے والا ہے. تو یہ اتنی مثالیں میں نے ساتھ میں کچھ تھوڑی سی رکھی، بہت ہے قرآن شریف کہ جہاں ذکر اسے کہا گیا، اسے اصل میں کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، اتنی تشریح کی، اتنا وقت لگانے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے لگائی کہ میرے ساتھ یہ پیش آیا واقعہ. تشدد کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہر فرقے کے اپنے یہ جتنے الگ الگ فرقے ہیں، کہ پھر اب وہ ان ساری حدوں کو کراس کرنے لگے، بالکل فروعات پہ کفر کے فتوے لگانے لگے، معمولی باتوں پہ. جو ہم مانتے ہیں یہ نہیں مانتے تو یہ کافر. ہاتھ یہاں بندھے گا تو کافر. اگر نماز میں رفع یدین ہوگا یا نہیں ہوگا تو جو ہم کرتے ہیں اس سے الگ جو کرتا ہے وہ کافر. اس درجے تک پہنچ گئے کہ کفر کے فتوے آنے لگ گئے. یہ جو تشدد ہے یہ فرقے، یہ دین کے خلاف ہے، یہ دین نہیں بچا جو لوگ یہ کر رہے ہیں. اور پھر یہ آخری حد تھی جس کا مجھے ایکسپیرینس ہوا، یہ مجھے ایک مرتبہ ہوا، لیکن یہ چیزیں پھر آئیں گی. اس کا مطلب وہ پہلے نہیں تھی جو ان باتوں پر کفر کے فتوے دینا، اب ہیں کہ نماز میں رفع یدین کریں یا نہیں کریں. یہ پہلے نہیں تھی، یہ اب کچھ سالوں سے ہیں، کبھی نہیں تھی. تو اس کا مطلب چیزیں بڑھ رہی ہیں. اب ایسے ہی یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تو بڑھے گا، اور بھی ہوگا، یہ فکر ہوگی اور آنے لگے گی عوام کے سامنے. اس کا مطلب اس وجہ سے میں آپ کو اس کے اوپر میں نے وقت اتنا لگایا نکالا، ورنہ ویسے میں نہیں سمجھتا تھا دنیا میں کسی کو اس سے بھی، مسلمان کو یا قرآن کے پڑھنے والے کو اس کے اوپر اختلاف ہوگا کہ یہ قرآن کو ہی کہا جا رہا ہے ذکر. تو بہرحال یہ کہا کہ ہم اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا، تم تو مجنون ہو، تم تو دیوانے ہو گئے ہو. یہ باتیں جو کہتے ہو
یہ سب اس کے خلاف ہیں جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے. لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. تم کہہ رہے ہو فرشتے آتے ہیں تمہارے پاس, تم سچے ہو تو ذرا سا فرشتے تمہارے ساتھ آتے ہوئے ہمیں نظر آئیں کہ تمہارے پاس آ رہے ہیں, ہم بھی دیکھیں فرشتے آتے ہوئے. فرشتے آ جائیں, انہیں ہم بھی آبزرو کر سکیں. یہ دعویٰ ہے تمہارا کہ فرشتے تمہارے پاس آ رہے ہیں. قرآن شریف میں بہت سی جگہ ہے یہ مذاق اڑانا. اصل میں وہ فرشتوں کو لاتے کیوں نہیں, تم انہیں لے کیوں نہیں آتے؟ یہ چمتکار مانگتے تھے لوگ, طرح طرح کی ڈیمانڈیں. ایک جگہ اس کے ساتھ خزانے کیوں نہیں اترے اور فرشتے کیوں نہیں آئے, یہ کرتے ہیں اعتراض. یعنی پھر تو آل پاورفل ہونا چاہیے, اللہ کا سب سے محبوب بندہ ہے, اس کے پاس تو ساری دنیا کے ریسورسز ہونے چاہیے جو زبان سے نکالے. اور دعویٰ کر دیا انہوں نے ہم نے تو دیکھا نہیں. ایسے ہوں چمتکار کہ ہم دیکھ لیں اسے, اور کسی چمتکار پہ کبھی کوئی ایمان نہیں لایا. نبیوں نے جب جب معجزے دکھائے, یہ بڑی عجیب بات ہے, یہ پوری تاریخ کے اندر حضرت موسیٰ کے معجزوں پر فرعون ایمان نہیں لایا. حضرت عیسیٰ کے معجزے پر وہ یہودی عالم اور ان کے علماء اور مشائخ حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لائے, ان کے معجزوں پر, ان کے معجزے دیکھنے کے بعد. اور ایسے ہی پچھلے نبیوں کی تو میں نے 2 مثالیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے چمتکار اور معجزے جو اس جیسے تھے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کا میں نے بتایا سینکڑوں, اس کی وجہ سے کوئی ایمان نہیں لایا, کوئی ایمان نہیں لے آیا. اور ایک کنٹراسٹ میں ایک بات رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, نبیوں کی ہسٹری کے اندر یہ معجزے دیکھنے کے بعد کوئی ایمان نہیں لا رہا, اور چاروں طرف یہ جھوٹے مدعی چمتکاروں کے, جھوٹے مدعی چمتکاروں کے یہ ٹرک اپنی رکھتے ہیں, چمتکار کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لاکھوں ہو جاتے ہیں. ان کے پہیے لاکھوں کی بھیڑ چلی جاتی ہے کہ چمتکاری پروش ہیں. اور جو اللہ کی طرف سے آتے تھے ان کے واضح معجزے دیکھنے کے بعد لوگ ایمان نہیں لاتے تھے. یہ کنٹراسٹ بھی بہت عجیب ہے. شارٹ کٹ مل جائے, یہ بابا, یہ فلاں, یہ حضرت, یہ شیخ, یہ تو ہم دنیا میں کچھ بھی کرتے رہے, ہماری حمایت, ہماری سفارش کر کے ہمیں سورگ میں لے جائیں گے, ہمیں بچا دیں گے. یہ شارٹ کٹ مل جائے, چمتکاری پروش ہیں. اگر نبی بھی یہ دعویٰ کرتے کہ بس ہمارا نام لو تم گئے جنت میں, تو ان کے ساتھ بھی بھیڑ ہو جاتی کہ بھائی بڑے چمتکاری پروش ہیں. نبیوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا. یعنی یہ سوچیے نا کیوں بھیڑ نہیں ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی تھی. اور ان کے ایسے معجزے دیکھنے کے بعد جن کے سامنے یہ جو ڈھکوسلے کرنے والے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے, فوراً لوگ کیوں نہیں مان لیتے تھے. اور اس کے بعد بھی کہتے تھے جادو ہے, خالی ہے, چمتکار نہیں جادو ہے, معجزہ نہیں جادو ہے. ان کو دیکھنے کے بعد مطالبہ کرتے تھے, دیکھنے کے بعد انکار کرتے تھے, پھر انکار کر دینے کے بعد کہتے تھے ایسی جادو دکھا دیا. اور یہ جو جھوٹے ہیں, یہ جو کوسلے والے ہیں, یہ جو ٹرکس والے ہیں, ان کو چمتکاری پروش کہہ کے لاکھوں پہنچ جاتے ہیں. اس لیے کہ تسلی دے رہے ہیں تمہاری سب ذمہ داریاں ہم نے لے لی, تمہیں کوئی کرموں سے مطلب نہیں. نبی بھی اگر یہی کہتے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا, میں ہاتھ پکڑ کے تمہیں لے جاؤں گا, جب تم نے میرا نام لیا ہے تو تم پار ہو جاؤ گے آخرت میں, تو پھر لاکھوں کی بھیڑ ان کے ساتھ بھی ہوتی. نبیوں نے دیکھا کہ کوئی کسی نبی کے ذریعے جو وحی آئی وہ یہ تھی کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی ایک بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو انہوں نے تو یہ کہا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑے دنوں کا جو امتحان ہے یہ تلوار کی دھار پر چلنا ہے, کر سکتے ہو تم اگر پکا ارادہ کر لو, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ مذاق ہے خالی, اور اس کے لیے بڑے سترک نہیں رہنا پڑے, بڑے الرٹ نہیں رہنا پڑے, اور بہت محنتیں نہیں کرنی پڑے, اور بہت ہمت نہیں کی بات نہ ہو. ایسا نہیں ہے. اس میں تمہیں بہت سی قربانیاں دینی ہوں گی, بہت سے تیاگ کرنے ہوں گے, اپنی دلچسپیاں چھوڑنی ہوں گی, تب ہے یہ راستہ امتحان کو پاس کرنے کا. یہ ایسا نہیں کہ ہمارا نام تم نے لے لیا تو ہم لے جائیں گے.
دیکھیے نا اس فرق کو کہ ان کے ساتھ کیوں نہیں بھیڑ ہو گئی, کیا فرق ہے دونوں میں. اور ان جھوٹوں کے ساتھ جگہ جگہ کیوں بھیڑ ہوتی ہے, لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے, بلکہ ان کے اوپر جگہ جگہ آپ نے ابھی آج کل کے اخباروں میں بھی دیکھا ہوگا, ایک صاحب پر لگا, ان کے اوپر لگاتار یہ جو چمتکاری پروش ہیں وہ الزام لگتے رہتے ہیں, کبھی بلاತ್کار کے اور کبھی کسی کے قتل کرنے کے, کبھی یہ چیزیں بھی آتی رہتی ہیں ان کے سامنے, پبلک کے سامنے, اور پھر ان کے جو ماننے والے نہیں چھوڑتے انہیں, اور ان کے ساتھ پوری بھیڑ رہتی ہے. تو انہیں کیوں مانتے ہیں, نبیوں کو کیوں نہیں مانتے تھے, ان کا کیوں انکار کرتے تھے؟ بنیادی فرق کہاں ہے؟ فرق اسی جگہ ہے بس, کہ یہ ان کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں, تو جھوٹی تسلیاں دینے والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے بھیڑ, عوام کی اکثریت ہو جاتی ہے کہ تم تو خالی فلاں بزرگ کے مزار پر جا کر یہ چادر چڑھائی آؤ, یا خالی ان کا نام لے لو, یا یہ عرس کرا دو, یا ان کے نام کی فاتحہ کے نام سے ہمارا پیٹ بھر دو, تمہاری نجات ہوگی, اب جو دل چاہے کرو. ان کے ساتھ ہوگی بھیڑ, یہ ہمیشہ تاریخ میں یہ رہا ہے. لیکن پھر وہ بھیڑ اگر ہوگی تو وہ سب گڈھے میں جا رہی ہے, وہ سب گڑھے میں جا رہی ہے, وہ سب نقصان کی طرف جا رہی ہے, وہ سب آگ میں گرنے جا رہی ہے. یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کامیابی کا کسی جگہ. تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے پاس ہمیں یہ فرشتوں کو لا کر دکھاؤ, اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر ہمارے سامنے آ جائیں. دیکھیے بعض جگہ سے میں نے اور دیا ہے, پھر یہ مثالیں اس کی انہیں اس سے ملتی جلتی آیات کی, سورہ بنی اسرائیل, سورہ اسراء کی. قُلْ لَوْ كَانَ, ان کو جواب دو جب یہ کہتے تھے, قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. ان سے کہو کہ اگر زمین میں انسانوں کے بدلے فرشتے آباد ہوتے تو پھر ہم فرشتہ رسول بھیجتے. یہ فرشتے جو ہیں انسانوں کے لیے انسان رسول بنے گا. فرشتہ رسول, اگر فرشتے زمین میں آباد بستی فرشتوں کی ہوتی تو ہم رسول بنا کے فرشتہ بھیجتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نمونہ بن سکے, آدرش بن سکے. انسانوں کا آدرش صرف انسان بن سکتا ہے نمونہ. صاحب یہ تو فرشتے تھے, یہ تو دیوتا تھے, دیکھنے میں انسان کی طرح تھے, ہم تھوڑی وہ تیاگ کر سکتے ہیں, ہم تھوڑی اس صد کے مانگ پہ رہ سکتے ہیں. نہیں, وہ بھوکے رہتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی, ان کے پتھر مارے جاتے تھے تو خون نکلتا تھا, تکلیف ہوتی تھی. انسانوں سے مختلف نہیں تھے جسمانی طور پر. یہ تو ان کی جو روحانی صلاحیتیں تھیں ان کی بات الگ ہے جو اللہ نے دی ہے, اور ان کی نیکی اور تقوی جس کی وجہ سے ان پر وحی نازل ہوئی, یہ ایک زمین آسمان کا فرق ہو گیا. لیکن جسمانی طور پر, جو مادی طور پر میٹیریلزم کے اندر انسانوں سے ذرا بھی مختلف نہیں تھے مادی طور پر. تب آدرش بنیں گے, ورنہ آدرش نہیں بنیں گے. کہ جو کچھ بھی وہ تیاگ کریں گے انہیں بھی تکلیفیں ہوں گی. جب آپ انسانوں کے بھیس میں آپ کو نظر آ رہا ہے خون نکل رہا ہے, آپ کو کشٹ تھوڑی ہو رہا ہے, آپ کو تکلیف تھوڑی ہو رہی ہے. رسول اسی لیے لوگوں میں سے ہوتا تھا تاکہ ان کا نمونہ بن سکے. پوری کوشش کی جاتی ہے قرآن شریف کے الفاظ کے باوجود, جب قرآن صاف لفظوں میں کہہ دیتا کہ ان کے رسول سے کہ ان کے سامنے اعلان کر دو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. ان سے کہہ دو کہ بشر ہونے میں بالکل تمہاری طرح ہوں, میٹیریل انسان ہونے میں, میٹیریل باڈی ہونے میں بالکل تمہاری طرح ہوں. ہاں پھر ایک زبردست فرق بھی ہے, وہ فرق اس بشریت میں نہیں ہے, وہ اس مادی انسان ہونے میں نہیں ہے. اب ایک مقام بہت اونچا ہو گیا, تم سے برابری نہیں کر سکتے. اللہ کی وہی تم سب پر نہیں آتی, وہ میرے اوپر آتی. لیکن یہاں پر اس پر میں چل کر دکھا دوں, اس کے لیے مجھے تمہارے ہی جیسا انسان بنایا گیا تاکہ میں ثابت کر دوں کہ یہ کیا جا سکتا ہے. اب ان کے لیے بتائیں گے کہ ان کا سایہ نہیں پڑتا, وہ تو خالی نور تھے, مادی تھے ہی نہیں. اگر مادی نہیں تھے تو پھر لنگی کیسے باندھتے تھے؟ میٹیریل باڈی نہیں بچی. وہ تو کوئی بیلٹ باندھے لنگی باندھے وہ تو کراس ہو جائے گی. نور کی تو وہ کہتے ہیں نور تھے اس لیے سایہ نہیں ہوتا, نہیں ہوتا, روشنی کا سایہ نہیں ہوتا. پھر ان کے لیے کبھی رات میں اندھیرا نہیں ہوتا ہوگا, رات کے اندھیرے کے اندر کبھی ایسا نہیں ہو چراغ کیوں جلانا پڑتا تھا ان کو؟ رات کے اندھیرے میں وہ تو خود نور تھے, روشنی پھیل جانی چاہیے. نور کا یہ مطلب نہیں ہے.
مادی طور پر نور نہیں، نور تو تھے لیکن میٹیریل یہ مادی طور پر نہیں، بلکہ نور اس لحاظ سے تھے کہ وہ سارا ہدایت کا نور لے کر آئے تھے، تو خود بھی نور تھے۔ یہ وہی والا حصہ جس سے جو ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے اس سے سارا فرق پورا ہوا تھا، لیکن میٹیریل باڈی میں ویسے ہی تھے، ورنہ چراغ نہیں جلانے پڑتے انہیں، تب ان کا سایہ نہیں پڑتا تھا، اس لیے کہ نور تھے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس کے خلاف ہے جو کچھ صاف لفظوں میں قرآن نے کہا، صاف لفظوں، اس لیے کہ آدرش اور نمونہ وہی بنے گا جو ان جیسا ہوگا۔ کہا کہ اگر فرشتے یہاں چل پھر رہے ہوتے تو رسول فرشتہ ہوتا، انسان چل پھر رہے انسان رسول اللہ کی طرف سے۔ یہ پھر دوسرا، یہ مادی دنیا سے الگ ایک پلین ہے، اس کے اوپر وحی آتی ہے، وہ فرشتوں کے ذریعے آتی ہے۔ تمہارا وہ اسٹیٹس نہیں ہے، تمہارا وہ مقام نہیں کہ فرشتے تمہارے اوپر اتریں۔ تمہارے لیے جب فرشتے حرکت میں آئیں گے تو پھر تم تباہ ہو جاؤ گے۔ فرشتے تو اس کام کے لیے مقرر ہیں کہ آپ انہیں ختم کر دو، وہ دن آئے گا، یہ بھی فرمایا جگہ۔ پہلے تو دیکھیے ان کی مادیت پر اعتراض، وقالو سورہ فرقان میں، وقالو مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ رسول بازاروں میں چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے، یعنی رسول تو اس سے ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں، انسانوں جیسا ہوتا ہے، ہر معاملے میں انسان کی طرح ہوتا ہے، کھانا کھانا اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انسانوں کی طرح عام انسان ہو گیا، بازار میں جا رہا ہے رسول۔ عام باتیں نہیں ہوں، بتانے والے کے اندر کچھ سپر نیچرل پاورز ہونی چاہیے جو ہر وقت دوسروں سے ڈیفرنٹ نظر آئے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا فیکون معہ نذیرا، اور فرشتہ ساتھ میں آتا اور وہ ڈرا، یہ جو ہمیں وارننگ دے رہے ہیں وہ وارننگ دیتا ہم سب کو، ان کے ساتھ میں جو فرشتہ ہوتا۔ یہ اس طرح کی جاہلانہ باتیں کیا کرتے تھے اپنے نشے میں، طاقت کے، دولت کے نشے میں، مذہبی پیشوائیت کے نشے میں، سیاسی طاقت کے نشے میں، یہ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، ایسے جملے بولا کرتے تھے، اعتراض کیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، آئیں گے فرشتے، ایسے نازل نہیں کرتے تمہارے اوپر، رسول پر تو پیغام لے کر جاتے ہیں، تمہارے ساتھ جب آئیں گے، جب حق اور باطل الگ الگ ہو جائے گا، حق کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا، آئیں گے جب فرشتے آئیں گے تو مشکل، پھر مہلت نہیں ملے گی۔ وما کانوا اذا منظرین، اس وقت مہلت نہیں دی جاتی جب فرشتوں کو اتارا جاتا ہے باقی لوگوں کے لیے۔ تم یہ ڈیمانڈ جو کر رہے ہو انجانے کی، تم اپنی تباہی کی مانگ کر رہے ہو کہ فرشتے ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے، تو فرشتے آئیں گے تو تمہارے لیے، فرشتے تمہارے لیے تمہارے انجام کی تباہی لے کر آئیں گے تمہارے لیے۔ یہ دوسری جگہ کہا، یہ پھر میں نے مثال دی سورہ انعام میں، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم فرشتے اتارتے تو فیصلہ ہو جاتا، حجت پوری ہو جاتی اسی وقت، کہ اب کون انکار کر سکتا ہے، تو فیصلہ اسی وقت ہو جاتا، دین اینڈ دیر۔ تم لا ينظرون، ذرا سی بھی مہلت نہیں ملتی، اب تو مہلت ملی بھی نا تو فرشتوں کے اترنے سے پہلے مان جاؤ، یہ تمہارا نظام دھرم برم ہو جائے گا، اس سے پہلے مان جاؤ۔ اگر یہ ہوتا تو پھر فیصلہ اسی وقت ہو جاتا۔ اور پھر وہ آیت جس کا میں ذکر کر رہا تھا، آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اسی صورت میں ہے سورہ ہجر میں، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے۔ انا میں نے بے شک ہم نے، بے شک ہم، نحنو ہم، یہ دو بار جب آتا ہے انا نحنو، اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے ہی، یہ جب آتا ہے عربی کے اندر، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اولئک مانے وہ سب، ہم مانے وہ سب، کافرون کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ سب انکار، اولئک الکافرون کہتے، ہم الکافرون کہتے، وہ کافر، وہ انکار کرنے والے۔ اب اولئک ہم الکافرون کا مطلب جب یہ دو بار آتا ہے، اس کا مطلب وہی تو کافر ہیں، اور کون؟ ایسے ہی انا نحنو، ہم، بے شک ہم، اور ہم، پھر نحنو مانے بھی ہم، نزلنا ذکر، ہم نے ذکر نازل فرمایا، تو جب یہ دو دفعہ آ جاتا ہے اس کا مطلب ہم ہی نے، اور کون کر سکتا ہے، ہم ہی نے، تو ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا، اس ریمائنڈر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور پھر اب ہم اس کی حفاظت کریں گے، لازمن کریں گے، اب یہ باقی رہے گا۔
یہ مٹایا نہیں جا سکے گا، اس میں چینجز نہیں ہوں گے، اس کے اندر باطل داخل نہیں ہوگا، نہ باہر سے آئے گا، نہ اس کے اندر باطل ہوگا، نہ باہر سے کہیں انٹر ہو سکتا ہے، اسد اس میں نہیں آ سکتا۔ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اللہ نے کہا اس کی کریں گے ہم۔ یہ جو حفاظت ہے یہ سب اللہ کے قانون کے مطابق ہے۔ دیکھیے جگہ جگہ لوگ قرآن شریف واقعات ہوتے ہیں جلا دیا، ان پر بجلی کیوں نہیں گر جاتی، وہ بھسم کیوں نہیں ہو جاتے؟ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، جس نے اسے چھوا وہ بھسم ہو جانا چاہیے۔ حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر قرآن شریف کوئی غلط پرنٹ ہو جائے، ہو جاتے ہیں کوئی تو پریس کی مشینیں فوراً تڑ ٹوٹ کیوں نہیں جاتی؟ یہ حفاظت کا مطلب نہیں۔ اگر لکھنے میں کہیں کسی جگہ کسی سے سیو ہو جائے، قلمی نسخے میں ہے جو ہینڈ ریٹن ہے کہ جس میں کچھ فرق یا غلطیاں ہو گئی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قلم ٹوٹ جائیں گے یا وہ ہوا ہو جائے گا، ہوا بن کے اڑ جائے گا۔ وہ حفاظت کا یہ مطلب نہیں۔ حفاظت اسی دنیا کے اسباب اور مینس کے تھرو ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے ایسی چیز آئی کہ بس یہ تباہ ہو گئے، یہ جل گئے۔ حفاظت اسی دنیا کے ذریعے، اور دنیا اللہ کے جتنے کام ہوتے ہیں وہ سب مینز اور اسباب کے تھرو ہوتے ہیں۔ ایک نظام چل رہا ہے ایوولوشن کا، وکاس کا، اس کے اندر پہلے سے جو انسان چلا آ رہا ہے، ابھی وکست انسان نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا، ایک علاقے سے ایک علاقے کی خبر دوسری جگہ نہیں جا سکتی، خود نہ جائے خبر چلی جاتی، فون کر دیا، موبائل گھمایا، انٹرنیٹ پہ کانٹیکٹ کر لیا، خبر نہیں جا سکتی، خود بھی نہیں جا سکتا ایک زمین کے ایک حصے کا آدمی دوسری جگہ پر۔ اگر بہت سے لوگ چلیں تو سب مرکب جائیں گے، شاید کوئی ایک چلا جائے، اب وہ جو ایک کوئی چلا جائے وہ بھی سالوں میں پہنچے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ پچھلے جتنے نبی تھے، پھر لوگ اپنی جب نبی جہاں آتے تھے تو وہ اسی جگہ پر وہ خود بھی محدود رہتے تھے اور لوگ بھی محدود رہتے، سیمت رہتے تھے وہاں تک جن لوگوں میں آتے تھے۔ تو اس لیے ان کو جو کچھ دیا جاتا تھا اس میں ان کی رعایت رکھی جاتی، صرف وہاں کے لوگوں جس انرجی کے ہیں، جس کیپیبلٹی کے ہیں، جس یوگیتا کے ہیں، اس کے خیال رکھا جاتا تھا۔ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ابھی ہیومینٹی، ابھی مانوتا اتنی وکست نہیں ہے کہ یہ سندیش ساری دنیا میں جائے، اور پھر ریکارڈ کو سیو کرنے کے مینز انسان کے پاس نہیں تھے، ذریعے نہیں تھے۔ جن چیزوں پر لکھتے تھے نہ تو اس سے بک بنائی جا سکتی، پتھر کی چٹانوں پہ لکھ رہے، اور یا ان چیزوں پہ چمڑے جن چیزوں پہ لکھتے تھے کیڑا ویڑا کھا جاتا تھا، اسے محفوظ نہیں رکھ پاتے۔ تو ریکارڈ کو سیف رکھنے کے تو یہ ہر دور میں رہا ہے کہ لوگوں نے اسے بگاڑنے کی کوشش کی ہے، تو وہ کوششیں پہلے کے لوگوں کی کامیاب ہو جاتی۔ انسان جیسے جیسے وکست ہوتا گیا، پھر ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کا پیغام آیا، بالکل آئیڈینٹیکل، خاص اسی وقت میں چین میں پیپر انڈسٹری ڈیولپ، ادھر اللہ نے ان کو بجایا، اور ادھر اس کو حفاظت سے رکھنا، اسے سیف کیپنگ کے لیے اللہ نے ایک دوسرا علم نازل کیا، وہ چائنا میں ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے اپنے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ اب سمجھ میں تو نہیں آیا کسی کی چین کی بات کیوں کر رہے ہیں، ابھی سارا علم تو یہاں ہے، نبی جہاں علم تو وہاں ہے، گیان تو وہاں ہے، یہ چین کی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیکن پتہ نہیں کتنی، بس خالی سنتے تھے، پہنچ جاتے تھے، بہت سے چین پہنچ گئے، جو جتنی بات کہی تھی وہاں سے بہت سے اور علم بھی لائے، اور یہ چھاپے خانے کا اور پیپر انڈسٹری بھی لے آئے۔ وہاں انوینٹ وہاں ہوئی، ایجاد وہاں پر ہوئی، چائنا میں ڈیولپ جو ہے وہ بغداد میں ہوئی پیپر انڈسٹری۔ یہ بڑی مسلم ورلڈ کے اندر، اور پھر قرآن میں یہ پہلا ذریعہ تھا قرآن اس ریکارڈ کو سیو کرنے کا، ریکارڈ کے محفوظ رکھنے کا۔ یہ پیپر یہ سب سے بڑی کی ایجاد ہے، بڑی اہم، کہ اس کے بعد سے ایسے پھر بہت سے اور ذرائع تھے جو حفاظ تھے ان کے سینوں کے اندر۔ اتنی بڑی تعداد، دنیا میں ایک بھی کوئی وید کا حافظ نہیں ہے، اور کم از کم میرے علم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں ایک بھی کوئی بائبل کا حافظ ہو۔ بائبل تو اپنے اصل ورڈز میں ہے ہی نہیں، وہ تو ٹرانسلیشن ہے خالی، ایک بھی اپنے اوریجنل ورڈز میں ہی نہیں موجود ہے۔ اور قرآن کے حافظ آپ کو ہر گلی میں کہیں مل جائیں گے، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ہر گلی میں کہیں مل جائیں گے۔ ایک اللہ نے نظام
اس کا رکھا ہے, حفاظت کا ایک بنایا اور چلا. اس کے بعد پھر جب تک وہ ایک ہی بستی میں رہتے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہاں مرکب گئے حافظ. اب دنیا ایک مقام بن گئی بڑا, جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں, وہاں بھی حافظ ہو رہے ہیں, یہاں بھی ہو رہے ہیں, یہاں سے پیغام ریکارڈ ہو کر مختلف انداز میں جا رہا ہے, خالی پیپر پر نہیں جا رہا ہے. تو اس کے مینز انسان کے وکاس کے ساتھ بڑھتے چلے گئے. حفاظت کے وہ اسباب تھے, تو اس لیے یہ آخری دور کی چیز محفوظ ہونی تھی, پہلی محفوظ نہیں رہنی تھی. تو اللہ نے اپنے اسباب کے تھرو کہا کہ اس کی ہم حفاظت کریں گے. لیکن جب یہ بتا دیا ہم کریں گے, اس کا مطلب اس میں کوئی تبدیلی اب نہیں ہوگی. کریں گے کیسے؟ وہ یہی کے اسباب کے تھرو, یہاں پر جو مینز ہیں, یہاں جو کارن ہیں, انہی کے تھرو. لیکن یہ ساتھ میں کہہ دیا کہ اب اس میں گڑبڑ کوئی نہیں کر سکے گا, اس میں باطل نہیں آ سکے. یہ آیت کے اندر جتنی میں نے ابھی تشریح کی, اس میں تو کوئی بات نہیں تھی, میں نے آپ کے سامنے کر دی. اس سے زیادہ صحیح معنوں میں کوئی بات تشریح کی اس آیت کے اندر ہے نہیں آپ کے لیے, عام مسلمانوں کے لیے. میں نے سوائے اس کے کہ پچھلا ایک بتا دیا کہ کیوں پچھلے کی حفاظت ہے, اور حفاظت کا ذریعہ کیا ہوتا ہے یہ بتا دیا. باقی بات سمجھ میں آ گئی کہ ذکر قرآن کو کہا ہے, اللہ نے کہا ہم نے نازل کیا ہے, اور اب یہ بدلا بھی نہیں جائے گا اس کا کوئی ایک حرف بھی. یہ اس کی حفاظت اللہ نے کہا ہم کریں گے, ایسے اسباب ہم نے کر دیے فراہم کہ کوئی نہیں بدل سکتا. لیکن ضرورت اس بات کی, جیسے میں نے کہا نا, سمجھنے میں تو کوئی دقت نہیں ہوئی بات کو, اور آپ مانتے بھی ہیں. لیکن اس آیت کی جتنی تشریح کی میں سمجھتا ہوں ضرورت ہے, اس میں 5-6 ٹرن بھی کافی نہیں اس ایک آیت میں. اس لیے کہ آپ کو تو نہیں ہے ضرورت, آپ مانتے ہیں, دنیا نہیں مانتی, جو ایمان والے ہیں وہ نہیں مانتے, جو ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ نہیں مانتے. بات خالی اتنی نہیں ہے کہ ہمیں دعویٰ کرنا ہے, ہمیں ثابت بھی کرنا ہے. جیسے میں نے آپ سے کئی بار کہا کہ اللہ نے خالی دعویٰ نہیں کیا قرآن میں کہ اللہ احد, کہ وہ ایک ہی ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے, اسے ثابت بھی کیا ہے. خالی آخرت کا دعویٰ نہیں کیا ہے, بلکہ اسے ثابت بھی کیا ہے. آخرت کو خالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, اسے ثابت بھی کیا قرآن میں. تو آپ بھی خالی دعویٰ نہیں کریں گے کہ یہ محفوظ ہے, اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا اور نہیں ہوگا, آپ کو بھی ثابت کرنا ہوگا. اگر آپ اس ڈگر پر رہنا چاہتے ہیں جو قرآنی ہے, تو آپ کو اسے ثابت کرنا ہوگا. ان پر جو نہیں مانتے اسے, اس کی آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے. پھر ایک اور دوسری بات ہے اس سے اور آگے چل کر, جو اسے زیادہ, یہاں تو خالی ثابت کرنا ہے, کوئی مانے چاہے نہ مانے, آپ تیاری کر لیں, کر دیں گے. اس میں خطرناک ہی کچھ نہیں, لیکن بات بہت خطرناک رینجز کے اندر, خطرناک ایریے میں داخل ہو گئی کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد, عوام کی نہیں, علم والوں کی, وہ جگہ جگہ اس قرآن میں ترمیم مانتی ہے اور کہتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے. ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں, یہ عوام کے سامنے نہیں کہتے, پبلک کے سامنے نہیں کہتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان ساری چیزوں میں بھی الرٹ رہیں, اور اس کی بھی آپ کی تیاری ہو کہ ہم اسے ریفیوٹ کر سکیں کہ غلط ہے یہ. تو اسے میں پھر آپ کو, اس لیے اس کے اندر اتنی تشریح کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر تو 5-6 ٹرن بھی کافی نہیں ہے اس ایک آیت کی. لیکن دیکھیں گے کہ یہ آیت جو ہے صرف اگلی دفعہ میں پوری ہو جائے, اس کو شارٹ میں سمیٹ کر کوشش کر کے یہ سارے پہلو ہم لے آئیں. تو انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو اگلی مرتبہ بہت اہم حصہ ہے اگلے جمعے کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.